آپ کے پودے کیوں مر جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیں ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، محترم و محتشم، قابل احترام ذی وقار دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ بھئی نرسری والے جو ہے نا وہ میڈیا کس طرح کا بناتے ہیں۔ میڈیا سے مراد پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، میڈیا سے مراد یہ ہمارا مینور وغیرہ ہوتا ہے، جو رائس ہسک، کوکو پیٹ اور اس کے ساتھ ہم جو مکسچر بناتے ہیں، اور جو حساس پودے ہوتے ہیں جیسے سینسٹیو پودے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ہے جی فیلوڈینڈران کارڈینل، اور اس کے ساتھ ہی یہ مون لائٹ ہے، وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں، بلکہ یہ سارے دکھائیں نا یہاں پہ۔ اس میں فیلوڈینڈران برکن بھی ہے، اور یہ ساری ورائٹی ہے، لیکن یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ چھوٹے پلانٹ تھے 1 سال پہلے، تو ہم نے اس کے اندر یہی مکسچر جو ہے نا وہ لگایا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ڈرائی ہے، اور نیچے سے جو ہے نا اس کے اندر نمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پودا جو ہے نا حشاش بشاش ہے، نئے لیف نکال رہا ہے، فریش ہے۔ تھوڑا سا یہ ڈسٹ جو ہے نا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں پانی یا کوئی اس طرح کی چیز اس کے اوپر اگر لگائیں گے، یا ٹیشو سے آپ صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انڈور پلانٹ ہے نا، آؤٹ ڈور میں آپ نہیں رکھ سکتے اس کو، یہ لیف برن کر جاتا ہے آؤٹ ڈور میں۔ یہ دیکھیں کتنی چمک ہے، اگر تھوڑا سا اس کے اوپر پانی یا ٹیشو سے آپ اسے صاف کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے کلوروفل جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو ملتے رہتے ہیں، اس کے نیوٹرینٹ پورے جو ہے نا ملتے رہتے ہیں، ورنہ اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں، جو آپ کا لیف ہے اس کے سارے مسام بند ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ کا پودا جو ہے نا وہ سٹریس میں چلا جائے گا۔ اور یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر میں آپ کو میڈیا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو تھوڑا سا پانی کم دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ روٹ زون اس کا کمپلیٹ ہے، اور نیچے موئسچر بنا ہوا ہے، تو موئسچر بننے کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی ہیٹ بھی چاہیے روٹس کو نا۔ اگر روٹس کے اندر مسلسل آپ پانی دیتے رہیں گے تو یہ جو اس کے سینسٹیو روٹس جو نکلتے ہیں، وائٹ ریشے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پودے کو اندر ہیٹ ملنا، گرمائش ملنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی وہی میڈیا تھا جو اب ہم نے دوبارہ بنایا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیا کے اندر ہم نے کیا کیا چیز استعمال کی ہے۔ اس کے اندر رائس ہسک ہے، پرلائٹ ہے، اور یہ شوگر مڈ ہے۔ شوگر مڈ کیا ہے؟ جیسے کہ یہ جو مل ہوتی ہیں شوگر مل، اس کے اندر سے جو نامیاتی مادہ نکلتا ہے یا میل اوپر سے نکال کے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو اس کو شوگر مڈ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ شوگر مڈ ہے، اور اس کے اندر کوکو پیٹ، رائس ہسک، شوگر مڈ، اور تھوڑی سی اگر آپ کاؤ ڈنگ اگر پرانی ہے تو وہ بھی مکس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک بہترین مکسچر ہے، لائٹ ویٹ ہے، زیادہ وزن نہیں ہوتا، اور موئسچر جو ہے نا وہ دیر تک بنا رہتا ہے پودے کے اندر نا، اسی لیے ہم اس کو سارے کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے گملے سے بڑے گملے میں ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا ہال بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، جس کی وجہ سے سارا پانی ڈرینیج سسٹم بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگر ہو سکے آپ تھوڑا سا خطرہ فیل کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پودا اس میں ٹھیک نہیں رہے گا، تو اس میں گریول تھوڑے سے آپ ڈال سکتے ہیں، 1 انچ یا 2 انچ گریول ڈال لیں۔ 2 انچ گریول ڈال لیں گے تو آپ کا پانی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ڈرین ہو جائے گا۔ تو ہم تو نہیں ڈالتے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اونچی جگہ پہ اس گملے کو رکھنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ زمین پہ رکھتے ہیں، یا کہیں ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ اس کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو اونچی جگہ جہاں پہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کو ہم اسی طرح ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو پودا ہے نا ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے یہاں پہ، اور تھوڑا سا پودا جو ہے نا آپ نے اوپر لگانا ہے، زیادہ نیچے ڈیپ نہیں کرنا۔ اگر اس کے جو یہ یہاں سے اگر یہ نیچے دب گیا اور پانی اس کے یہاں پہ کونپلوں پہ آ گیا، تو یہاں سے پودا آپ کا گلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو رکھا، اور اس طرح اس کو میں نے سائڈوں پہ سے، یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے رکھنا، اور اس کو اچھی طرح دبانا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے ہمارا میڈیا۔ تو یہ دیکھیں یہ پودا جو ہے نا آپ کا زبردست ہو گیا، اور تھوڑا سا اس کو دبا کے اور مزید آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسے
تو ناظرین کرام یہ اگر میتھڈ آپ رکھتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پودے جو حساس ہیں وہ بالکل بھی نہیں مریں گے. یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دبانے سے آپ کا پودا ہل بھی نہیں رہا اور بالکل ٹھیک سے لگا ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی پودے اسی طریقے سے ہم لگاتے ہیں تاکہ آپ کے پودے جو ہے نا وہ فریش رہیں. تو ان کو صاف کرنا, ان پہ پانی مارنا یہ بہت ضروری ہے, اور آپ کم سے کم 15 دن کے بعد ان کو صاف کرتے رہا کریں گے. اور پھر اس میں لسٹر زیادہ آئے گا, شائننگ زیادہ آئے گی, چمک زیادہ آئے گی, اس کی بیوٹی زیادہ بڑھ جائے گی, اور نئے نئے لیف نکالنا شروع کر دیں گے, نیچے سے پودا بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میڈیا کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سارا بتا دیا. تو یہ میڈیا ہم نے سارا مکس کیا ہوا ہے دیکھیں. اور اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ریور سینڈ بھی مکس کر سکتے ہیں, کیونکہ ریور سینڈ کے اندر سے پانی جو ہے نا بالکل ڈرین ہو جاتا ہے, اور آپ اس میں 20% یعنی کہ 80% یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اس کا ریشو یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں پرلائٹ جو ہے وہ 20% لے لیں, رائس ہسک جو ہے وہ 30% لے لیں, 50% ہو گیا, اور شوگر مڈ آپ 30% لے لیں تو یہ آپ کا 80% ہو گیا. 10% آپ اس کے اندر ریور سینڈ ملا لیں, اور 10% آپ شوگر مڈ ملا لیں, کہ شوگر مڈ جو ہے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اور اس میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا پودا خراب ہو جائے, گل جائے, اور پودا آپ کا سٹریس میں بھی جا سکتا ہے, پتے گرا بھی سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے پودے حشاش بشاش اور فریش رہیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو دبا کر اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجیے گا. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.